لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات پڑھیں. خاندان عصمت و طہارت پر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. محمد پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہر سال حج و زیارات کی توفیق عنایت فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ جنت البقیع کے روضہ مقدس کو تعمیر کرنے کے اسباب فراہم فرمائے اور خاص طریقے سے دنیا بھر میں کووڈ کے اثرات مرتب ہیں. کسی بھی طریقے سے جو وائرس پھیلا ہوا ہے دنیا انسانیت سے پروردگار اس کو نجات عطا فرمائے. قبولیت کے لیے اس عبادت کی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. محمد علیہ. قرآن مجید کا سورہ آل عمران جو آپ کی بہترین ذوق سماعت کے حساب سے اور آپ کے پاک و پاکی اور مطہر اذہان کی طرف توجہ دلانے کے لیے ان فضائل و مراتب کی کہ جو اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی ہے قرآن میں جگہ جگہ پر. تفصیل میں جانے کا کوئی وقت تو نہیں ہوتا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ نہ ہی فضائل کا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی مصائب کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی وقت کے اندر ختم کرنی ہوتی ہے اور بہرحال فرصت درکار ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے. لیکن جتنا بھی وقت ہے اس کے حساب سے تسلسل پیدا کرتے ہوئے ترجمہ پیش خدمت ہے. اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے اور لوگوں کی ہدایت اور ان کی باعث برکت کے لیے. اللہ کا گھر اگر باعث برکت نہیں ہوگا تو پھر کس کا گھر ہوگا؟ اللہ ہی کا گھر اگر باعث ہدایت نہ ہو تو پھر کس کا ہوگا؟ لیکن یہ سوچنے کی باتیں ہیں، احساس کرنے کی باتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کسی کو بھی بغیر عقل کے تو بھیجا نہیں ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ عقل اور دانائش کا استعمال کیا کرو. تو اب عقل کا جب استعمال کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کیا کسی گھر کی عزت ہوتی ہے خود سے؟ آپ کسی عمارت کی عزت کریں گے؟ کسی مکان کی آپ عزت کریں گے؟ نہیں. مکان کی عزت ہوتی ہے مکین کی وجہ سے. میں ساؤتھ افریقہ میں آپ کے ہاں پہلی بار حاضر ہوا ہوں لائف میں، زندگی میں.
مجھے اس شہر سے یا یہاں کے ان تمام چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں. آپ کے اخلاقیات اچھے ہوئے تو میں کہوں گا صاحب ساؤتھ افریقہ بہت اچھا ہے. توجہ کریں نا آپ کا اور ہمارا اخلاقی رشتہ جو ہے وہ بہت اچھے پیمانے پر جو ہے تل گیا, نپ گیا. تو میں تعریف کروں گا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی جاؤں گا, صاحب میں فلاں جگہ پر گیا تھا باب العلم میں اشرا پڑھنے 1443 ہجری کا. کیا کہنا, سبحان اللہ. دور و دراز رہنے کے بعد بھی بچہ ماشاءاللہ اردو سے واقف ہے اور کنایات کو سمجھتا ہے, اشاروں کو سمجھتا ہے اور بہترین اخلاق سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کسی جگہ کی تعریف وہاں کے افراد کی وجہ سے ہوتی ہے, جگہ کی تعریف نہیں ہوا کرتی. تو مکان قابل عزت نہیں ہوتا, مکین کی وجہ سے ہے. تو اب یہ سوال پھر ہم ہاتھ جوڑ کے کریں نا اللہ سے کہ پروردگار تیرا یہ مکان ہے, تو مکان کی تعریف جو ہوتی ہے وہ مکین کی وجہ سے ہوتی ہے. تو مکین کا بھی تعارف کرا دینا تو بھی تو پتہ چلے گا کہ پھر مکان کیسا ہے. جیسا مکین ہوگا ویسا ہی مکان ہوگا. ایک ذرا صلوات تو پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پر. آج کوئی پروگرام دوسرا تو نہیں ہے, اس سے پہلے مجلس کے وقت کوئی دوسرا پروگرام ہے؟ نہیں. خوب, چونکہ مجلس آن لائن جا رہی ہے اور کئی ملکوں میں سنی جا رہی ہے اور باقاعدہ اس کا فیڈ بیک آتا ہے, تو آپ اسی اعتبار سے مجلس سنیے جس طرح سے مجلس سماعت کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے موسم کا اثر ہم پہ نہیں ہونا چاہیے, میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور موسم کو ہم لوگ فصل کہتے ہیں, اور ہم لوگ فصل کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں. جزاک اللہ. تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے. اب یہ مکان جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے, بیت اللہ, اور یہ بیت اللہ کہ جس کی عظمت کے لیے پروردگار رب العزت نے کسی غیر معصوم کا استعمال نہیں کیا. اس کے بنانے میں, اس کی تعمیر کرنے میں کسی غیر معصوم کا استعمال نہیں کیا, بلکہ دو نبیوں کا انتخاب کیا. ایک جناب ابراہیم خلیل اللہ کا اور ایک انہی کے فرزند جناب اسماعیل ذبیح اللہ کا. دونوں نبی, دونوں معصوم, دونوں صاحب مرتبہ, دونوں صاحب عصمت. ایک خلیل, ایک ذبیح. جناب ابراہیم جد الانبیاء, شیخ الانبیاء, معمار کعبہ کا لقب. ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید نے کبھی عبد کہہ کر پکارا, کبھی خلت کی سند سے نوازا, کبھی رسول کہا, نبوت تو تھی ہی. اتنے سارے درجے, مگر ان سارے درجوں کے باوجود بھی اللہ نے انتخاب خانہ کعبہ کے لیے صرف اور صرف اس لیے نہیں کیا کہ ابراہیم خلیل ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ کریں گے آپ. ابراہیم خلیل ہیں, ابراہیم عبد ہیں, اس لیے انتخاب نہیں کیا. کس کا انتخاب؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کا انتخاب. جب ابراہیم کا انتخاب دیکھیے, نبی کتنے ہیں بچہ جانتا ہے. نبی کتنے ہیں بچوں سے پوچھ رہا ہوں, 1,24,000 انبیاء. اگر نبی ہی کے اعتبار سے چننا تھا کہ کوئی نبی اسے تعمیر کرے تو جناب ابراہیم ہی کیوں, دوسرا کوئی نبی آ جاتا. اور اگر رسول ہونے کی وجہ سے انتخاب کرنا تھا تو رسول 313 ہیں. جناب ابراہیم کا انتخاب جو ہے کیوں کیا گیا؟ دو باتیں تو ہو گئی. اب اور آگے بڑھیں. اگر عبد کہنے کی وجہ سے تھا جو قرآن میں اللہ نے نزاکت برتی ہے, تو پھر اور بھی عبد ہیں, عباد اللہ اور بھی ہیں. کون سی خاص وجہ ہے کہ جس کے لیے انتخاب کیا پروردگار رب العزت نے اور کسی اور نبی کا انتخاب نہیں کیا؟ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا اور توجہ کی تو اس مراتب کی طرف ہم حل کرتے چلے جا رہے ہیں اور راستہ جو ہے ہمارے سامنے بالکل صاف ہوتا جا رہا ہے, اور وہ بھی اہل بیت طاہرین کے تصدق سے اور وسیلہ مانگتے ہوئے صاحب نجف اشرف سے. اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے 19ویں سورے میں, جس کا نام ہے سورہ مریم, اس میں خاص طریقے سے اپنے خاتم النبیین اور اپنے حبیب مصطفیٰ کو ارشاد کیا. پروردگار نے کیا کہا؟ وَذْكُرْ, اے میرے حبیب تذکرہ کر, بار بار یاد کر, بار بار ذکر کر. کس کا؟ فی الکتاب ابراہیم. کس کا تذکرہ کر؟ ابراہیم کا. ابراہیم کا تذکرہ کر. کس سے کہہ رہا ہے پروردگار؟ جو سب کا مولا ہے,
جو سب کا مولا ہے خاتم النبیین، اس سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا بار بار تذکرہ کر. انہو کانا صدیقا نبیہ، اس لیے کہ ابراہیم صدیق ہے اور نبی ہے. غور کیا آپ نے؟ پہلے نبی نہیں کہا، منصب کا ذکر پہلے نہیں ہے، پہلے کردار ہے. توجہ کر رہے ہیں کچھ؟ صدیق پہلے کہا، پھر کہا نبیہ. صدیق کردار کی سند دے رہا ہے، نبی منصب کی سند دے رہا ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ پہلے کردار کو تولتا ہے پھر منصب دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ دنیا کچھ اس کے بغیر کرتی ہے، کردار کو نہیں دیکھتی، منصب پہ بٹھا دیتی ہے. میں کچھ کہہ گیا تو صلوات تو پڑھے مل کے محمد آل محمد پر. تو پہلی منزل اور پہلی شرط اور پہلی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کردار کا انتخاب کرتا ہے. کیوں تذکرہ کرو، کیوں ذکر کرو بار بار؟ دیکھیے، صبح تذکرہ کرو، دوپہر کو ذکر کرو، شام کو ذکر کرو، یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے. بار بار ذکر کرو. کیوں ذکر کریں آخر؟ وہ بھی کس سے کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اس سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا ذکر بار بار کرو. بہت توجہ کیجئے گا، تمہید کی منزل میں ہم بہت ہی آہستہ سے گزرنا چاہ رہے ہیں، ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں. وذکر، ذکر کرو بار بار ابراہیم کا. کیا وجہ ہے، کیا خصوصیت ہے؟ کہا اس لیے کہ سب سے بڑا درجہ ابراہیم کا یہ ہے کہ جس علی کا زچا خانہ بننے والا ہے اس کا یہ معمار ہے. توجہ کریں آپ، جو مولا متقیان کا زچا خانہ ہے، جہاں ہم علی کو پیدا کریں گے، جہاں ہم علی کا تولد کریں گے، اس کی تعمیر ہم نے اس کے مبارک ہاتھوں سے کرانی ہے. اب آپ سمجھ میں آئی کچھ منزل؟ جناب ابراہیم کی فضیلت اور عظمت اس لیے ہے اتنا بڑا رتبہ کہ جناب ابراہیم کے ہاتھوں سے پروردگار نے کام لیا. کس کا؟ کعبے کی تعمیر کا. تو جو کعبے کو تعمیر کرے دنیا کے سارے مسلمان، اور جہاں جہاں تک جن جن ممالک میں مجلس سنی جا رہی ہے، بڑی توجہ کریں اس جملے پر، اور یہ میسج عام طریقے سے مسلمانوں تک پہنچائیں. قرآن سے میں دلیلیں دے رہا ہوں سامنے آپ کے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب خاتم الانبیاء کو حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم کا تذکرہ بار بار کرو. اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اس لیے کہ ابراہیم معمار کعبہ ہے، ابراہیم جد الانبیاء ہے، ابراہیم شیخ الانبیاء ہے. یہ سارے درجے صرف اس لیے کہ معمار کعبہ ہے. کعبے کی تعمیر ابراہیم کے مقدس ہاتھوں سے ہے، اس لیے اس کا ذکر بار بار ہو. ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ روزانہ علی علی کیوں کرتے ہیں، صبح شام علی علی کیوں کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے علی علی کیوں کرتے ہیں؟ قرآن سے سند دے رہا ہوں. اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے کعبے کی تعمیر کی ہے، اس کا ذکر بار بار کرو. کعبے کی تعمیر کرنے والے کا ذکر بار بار کرو. تو جو کعبے کو تعمیر کرے اس کا ذکر بار بار ہو تو کوئی اعتراض نہیں، اور جو خود آیا ہی کعبے کے اندر ہو، جو خود کعبے کے اندر آیا ہو، اس کا ذکر پھر کتنی مرتبہ ہونا چاہیے. اب جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو اب ایک جملہ میں عرض کر دوں تاکہ منزلیں جو ہیں وہ آسان ہوتی چلی جائیں. اور وہ معیار بنایا کہ جو معمار ہے کعبے کا، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا ذکر بار بار کرنا چاہیے. اور آج دلیل میں دے رہا ہوں بچوں کے لیے، اس لیے کہ بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، دانشگاہ میں جاتے ہیں، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں مذہب کا اور عقیدے کا چیلنج ہو جاتا ہے. اور وہ مطالب ہمارے ذہن میں اسی فرش اعضاء سے، اسی جگہ سے ملتے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی یونیورسٹی ہے، ہر جگہ کے اوپر قید ہے، اتنی عمر کا بچہ آ سکتا ہے، اتنے کلاس کا بچہ شریک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ شریک نہیں ہو سکتا، کنڈیشن ہوتی ہے. مگر حسین ابن علی کی دانشگاہ میں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. عالم ہیں آپ تب بھی آئیے، کچھ لے کے جائیں گے. فلسفی ہیں آپ، جب بھی آئیے فرش اعضاء پہ بیٹھیے، کچھ لے کے اٹھیں گے. منطقی ہیں آپ، لے آ جائیے، تشریف لائیے، علم ملے گا، خزانہ ملے گا، معرفت ملے گی. ڈاکٹر ہیں آپ، بسم اللہ تشریف لائیے. بچے ہیں آپ، آئیے. جوان ہیں، آئیے. دادا بن چکے، آئیے. اماں ہیں آپ، آئیے. دادی اماں ہیں، نانی ہیں، آئیے.
یعنی اس مجلس حسین میں کسی سن و سال کی قید نہیں ہے، نہ رنگ و روپ کی قید ہے، نہ زبان و ملت کی قید ہے، ہر ایک کے لیے درسگاہ ہے۔ علی کے فضائل بھی سب کو رہنمائی کریں گے، اور ابا عبداللہ الحسین کی مصیبت بھی سب کو نجات کا ذریعہ بنا دے گی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد آل محمد پر۔ مرتبہ جناب ابراہیم کا، آپ نے ہم پہ اعتراض کیا کہ مولا کائنات کا تذکرہ آپ جو ہیں سب چیزیں چھوڑ کر پورے قرآن کی ایک آیت آپ نے لی اور سیدھے سیدھے آپ آ جاتے ہیں علی علی کرانے لگتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، آپ لفظ سنیے گا کیا ہے، دلیل دے رہا ہوں میں قرآن سے انشاءاللہ، توجہ کریں گے آپ، حاضر ہیں؟ ہاں، ایسا ماحول بنائے رکھیے تاکہ مجھے پتا چلے اور مطالب آتے رہے۔ چونکہ ہم جیسے طالب علم، چھوٹے طالب علم ہیں، ہم سوچ سمجھ کے نہیں آتے، ممبر پہ کے بعد جب خطبہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کی زیارت ہوتی ہے نصیب، تو جیسا ذوق، تو تھوڑا سا اگر آپ کو واقعا جو ہے سننے کے موڈ میں آئے ہیں تو بالکل ماحول وہی رکھیے جو فضائل کا ماحول ہوتا ہے۔ اب سنیے، اللہم صلی علی، میں آپ کے سامنے ایک چیز عرض کر رہا ہوں خلاصے کے طور پہ، اور اسے بڑے ہی غور سے، چونکہ یہ محرم کے حوالے سے مجلسیں ہیں اور بہت ہی محتاط ہو کے بولنا پڑتا ہے، چونکہ ہمارے بڑے بھائی جنہیں ہم کہتے ہیں اور ہم احترام کرتے ہیں وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں، دوسرے افراد بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ بے شک سنیے، اس لیے کہ عزاداری سب کے لیے ہے، اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو عزادار ہونا چاہیے، مذہب کی شرط نہیں ہے، شیعہ اور سنی ہونا شرط نہیں ہے مولا کائنات کو پہچاننے کے لیے یا عزادار بننے کے لیے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے آدمیت ہو اور انسانیت پائی جائے، تو فرش اعضا کا سلیقہ ہونا چاہیے، اور بس سنیے پورا قرآن مجید کو اگر ہم خلاصہ کریں، اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء دے کر سب کو ایک میسج دیا اور ایک پیغام دیا ہے، وہ ہے ایک گھر، اللہ رب العزت کا ایک گھر، اور گھر بھی صرف نسبت کی وجہ سے ہے، اور اس کا احساس بھی جب ہوا ہے کہ لوگوں کو پتا چلا کہ پیغمبر کے گھر میں اگر بیٹی ہے اور وہ بھی خاتم النبیین کی بیٹی، تو اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کفو پیدا کرتا ہے، ہر ایک کا ہمسر پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک ہمسر کوئی ایسا ہو وہ بھی عام گھر میں ہو، تو ظاہر ہے یہ باتیں جو ہے میچ نہیں کرتی کہ ایک ہے نا، اور سامنے جب آئے تو کوئی ایک عام گھر سے ہو، ورنہ جناب مولائے متقیان کے بھائی ہیں وہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن مولائے متقیان کو کیوں اللہ نے چنا اپنے گھر کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے؟ تاکہ کفو ہو، کفو ایسا ہو، ہمسر ایسا ہو جیسے ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کر سکیں۔ اگر سیدہ شہزادی یہ کہیں کہ میرا بابا خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، اور میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں، تو علی ابن ابی طالب بھی کہیں کہ میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ توجہ فرمائیں، اللہم صلی علی، پوری کائنات کو پروردگار نے آپ کے لیے خلق کیا، یعنی حضرت انسان کے لیے، بہت توجہ کریں گے، زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ مہتاب، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ خلائیں، چرن پرن، سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ آیتیں نہیں پڑھوں گا، آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، جو کچھ بھی ہم نے خلق کیا ہے انسان تیرے لیے، تو سمجھ، ترقی کر، علم حاصل کر، حکمت حاصل کر، ٹھیک ہے نا، پرواز کر، اوپر جا، آسمانوں پہ دیکھ، وہاں بھی راستے ہیں، وہاں بھی دنیا آباد ہے، ترقی کر، تجھے عقیدہ تو اپنا مضبوطی دنیا تہو بالا کر ڈال، تیرے اختیار میں ہے، ہم نے تجھے اختیار دیا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے، توجہ فرما رہے، تیرے اختیار میں پوری کائنات تیرے لیے خلق کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، فخر کی بات ہے، جتنا ہم فخر کریں کم ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قرآن میں، یہ پوری کائنات ہم نے تیرے لیے خلق
اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ انسان اور جنوں کو ہم نے کائے کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. بہت توجہ کریں گے, لطف آئے گا انشاءاللہ, کچھ لے کے اٹھیں گے آپ. اگر لفظ کوئی ایسا آ جایا کرے تو آپ گھبرایا نہ کریں. پہلی لفظ, پوری یونیورس, پوری کائنات, انسان میں نے تیرے لیے خلق کی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے, یعنی اپنی عبادت کی. اچھا, عبادتوں میں عبادت کی معراج اور عبادت کی جڑ اور عبادت کا اصل اور عبادت کا مرکز کیا ہے؟ نماز. اور نماز کا مرکز کیا ہے؟ سجدہ ہونا چاہیے. صحیح قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق بھی اللہ کے لیے, مغرب بھی اللہ کے لیے. اَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جس طرف بھی رخ کرو گے وجہ اللہ کو پاؤ گے. اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف اللہ ہے. اچھا, قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. گھبرائیے گا نہیں, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اب سنیے, ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے مشرق میں اللہ, مغرب میں اللہ, دائیں اللہ, بائیں اللہ, پیچھے اللہ, اوپر اللہ, نیچے اللہ, ہر جگہ ہر سمت میں اللہ کو پاؤ گے. پھر مجبور کیوں کر رہا ہے کہ ڈائریکشن صرف کعبے کی طرف ہو؟ پتہ نہیں میں میسج پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں. بھئی جب ہر طرف قرآن نے سند پیش کر دی ہے کہ ہر طرف تم اللہ کو پاؤ گے, تو پھر یہ مجبور کیوں کر رہا ہے کہ ذرا سا کعبے سے ہٹ کے نماز پڑھ کے دکھا دیجئے آپ؟ تو ساری دنیا کے مسلمان فتویٰ دیں گے اس کی نماز باطل, اور یہ کعبے کے خلاف جا رہا ہے تو کافر, یہ مشرک, یہ ملحد. کیوں؟ اس لیے بھائی قرآن کی آیت ہے اللہ ہر طرف موجود ہے. میں نے کون سا گناہ کر لیا؟ کعبے سے ہٹ کے میں نے پڑھا, نماز پڑھی, تو میری نماز باطل, منہ پہ مار دی جائے گی. یہ مجبور کیوں کیا جا رہا ہے بھائی؟ کوئی تو نزاکت ہے. اللہ ڈائریکشن ایک چاہتا ہے اور اسی کے لیے چاہتا ہے تاکہ دنیا مجبور ہو جائے. جس کے فضائل سے آپ گھبراتے ہیں نا, اسی کی طرف رخ کرنا ہے. اس لیے کہ وہ زچا خانہ جو بننا ہے علی ابن ابی طالب کا. میں کچھ کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی ذات توجہ کریں, ملاحظہ کریں آپ ذرا سا, اس ڈیپلی سوچیں اس چیز کی طرف. کون سا فلسفہ؟ ایک طرف اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہر طرف ہے موجود. اب آئیے ذرا سا میں ترجمہ آپ کے لحاظ سے کروں تاکہ بچہ سمجھ جائے. اللہ کہہ رہا ہے ایک طرف مشرق میں اللہ, مغرب میں اللہ, ٹھیک ہے نا. اینما تولو, جس طرف بھی رخ کرو گے. فثم اللہ نہیں کہا اللہ نے, فثم وجہ اللہ کہا ہے. اللہ اور ہے, وجہ اللہ اور ہے. توجہ کریں, اللہ اور ہے, وجہ اللہ اور ہے. پروردگار یہ نہیں کہہ رہے اللہ کو پاؤ گے, پروردگار کہہ رہا ہے وجہ اللہ کو ہر جگہ پاؤ گے. کس سے بچنا چاہ رہے ہو تم؟ جس سے تم بچنا چاہ رہے ہو اسے میں نے ہر جگہ کا اختیار دیا ہے. تو وجہ اللہ کو ہر جگہ پاؤ گے. تم آنا چاہتے ہو مجھ تک, تو پھر کیا دیکھو گے؟ ہاتھ تک پہنچنا چاہو گے, ید اللہ ملے گا. زبان سے کچھ سننا چاہو گے تو لسان اللہ ہوگی. پہلو ہوگا تو جنب اللہ ہوگا. نفس کو تلاش کرو گے تو نفس اللہ ہوگا. توجہ کریں, عین کو دیکھو گے تو عین اللہ ہوگی. تو اس طرح سے ہم نے تقسیم بندی کر دی ہے, ایک ذات میں منحصر کر دیا ہے. ابھی میں سمجھا نہیں سکا, نزدیک میری غلطی ہے, بہت جلدی میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. وضاحت بہت ضروری ہے, اور مجھے ٹائم کا جو ہے نا بخار چڑھتا ہے کہ جتنی جلدی مطلب بیان ہو جائے تاکہ میں مقصد تک پہنچ جاؤں. نماز سارے مسلمانوں کے لیے واجب. اچھا, وضو کر لیا سب نے, چاہے جیسا کیا ہو, مجھے اس سے بحث نہیں ہے. ہاتھ ادھر سے دھویا یا ادھر سے دھویا, مسا پوری گردن کا کیا, سر کا کیا, یا صرف تالو سے ماتھے تک کا کیا, مجھے کوئی بحث نہیں. ٹھیک ہے, ساری نماز آپ نے پڑھ لی, لیکن آپ نے ایک کام نہیں کیا. میرا ساتھ دیں گے آپ, اگر غلط ہو تو یہیں سے ٹوکیں, چونکہ مجلس پوری دنیا سن رہی ہے, جہاں جہاں سن رہی ہے. نماز میں آپ نے ایک کام نہیں کیا, سارے کام کیے. کیا نہیں کیا آپ نے؟ آپ نے جب تشہد اور سلام کی منزل آتی ہے اس کے درمیان میں آپ نے اہل بیت پر صلوات نہیں پڑھی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. آپ کا وضو تھا, لباس بڑا مقدس تھا, ہزارہ تسبیح ہاتھ میں لے کے گلے میں ڈال لی تھی باقاعدہ, مصلی بھی بڑا اچھا مس کر کے لائے تھے خانہ کعبہ سے یا مدینہ منورہ سے,
سورے بھی آپ نے سورۃ بقرہ بھی پڑھ لیا 40 سال میں, بڑے بڑے سورے یاد کر کے نماز میں پڑھے, قرات بھی کی, تجوید بھی کی, مخارج بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن آپ نے ایک صلوات چھوڑ دی. اور صلوات میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر ایک نفس سانس میں آپ 15 یا 20 مرتبہ صلوات پڑھ سکتے ہیں, وہ ایک صلوات مثلاً ایک سانس میں فرض کریں, وہ صلوات آپ نے چھوڑ دی, کیا حکم ہے؟ سنی, شیعہ, حنفی, حنبلی, مالکی, سارے فرقوں میں کیا ہے حکم؟ اگر آپ نے صلوات نہیں پڑھی تو نماز, جی بولیے, باطل. ڈریے نہیں, نماز باطل ہے بھائی. صلوات بغیر نماز نہیں ہے. امام شافعی نے تو صاف لفظوں میں باقاعدہ پورا قصیدہ کہا ہے, من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. شریعت یہ, جس نے تم پر صلوات نہ بھیجی ہے آل محمد, اس کی نماز نہیں ہے, منہ پہ مار دی جائے گی. پتا چلا نماز میں اصل کیا ہے؟ صلوات ہے نا. اور صلوات ہے کتنی سی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اتنی سی صلوات ہے یہ. مگر ہماری ہے شارٹ کٹ. ہمارے ہاں مذہب میں آسانیاں ہیں, فقہ جعفریہ میں ہمارے ہاں آسانیاں ہیں. یہ صلوات ہمارے ہاں چھوٹی سی, مگر ہمارے بڑے بھائیوں کے ہاں صلوات لمبی سی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد کافضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم. بڑے بھائی ہیں تو بڑی صلوات ہونی چاہیے نا. تو بڑے بھائی ہیں, بڑی صلوات ہے, ہم لوگ چھوٹے بھائی ہیں, ہماری چھوٹی صلوات ہے. ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے, مگر جو اعتراض ہے, جو میں میسج دینے جا رہا ہوں آج, وہ یہ ہے کہ ہم جو صلوات پڑھتے ہیں, ہمارا بچہ اس سے پوچھیں آپ آل محمد کون ہے. ہمارا بچہ جانتا ہے آل محمد کون ہے. مگر آپ جو بڑی بڑی صلوات پڑھتے ہیں, کسی سے پوچھئے, نشاندہی کیجئے, پوچھئے کہ آل ابراہیم کون ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں, قسم خدا کی, آسانی سے آپ نے سن لیا. کسی سے بتائیے, کسی سے پوچھئے جو مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہے, قرات کر رہا ہے, اس سے پوچھئے کہ نشاندہی کر کے آل ابراہیم کون ہے. آج کے دور میں آل ابراہیم کون ہے, اس دور میں کون تھا جب یہ واجب ہوئی؟ نہیں معلوم. تو پڑھ رہے ہو, یعنی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک لیٹر لکھا, لفافہ بند کر دیا, پتہ غائب. یہ پہنچے گا کہاں بھائی؟ اس میں ایڈریس تو لکھو نا, کم سے کم مکمل ایڈریس لکھو تاکہ وہاں تک پہنچ جائے. اتنی ساری محنت بیکار کر رہے ہیں آپ. لیکن ہمارے یہاں ہے مختصر, اس صلوات کے اندر سب کچھ ہے, آل ابراہیم بھی ہے. توجہ کریں آپ, یہاں سب کچھ مضمر ہے. ہمارے یہاں یہی ہے, اگر اللہ جنت دینے پہ آئے تو ایک سانس میں صلوات ہو تب بھی جنت دے دیتا ہے, اور فرش عزا پہ عزادار ایک آنسو بہا لے تب بھی جنت دے دیتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, صلوات تو پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. ذرا سا اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب میں, اجازت ہے میں ذرا سا ڈیپلی چلا جاؤں تاکہ واضح ہو جائے, مسئلہ کھل جائے, چونکہ ورنہ محنت رائے گا ہو جائے گی آج کی. آپ کو اتنی لمبی پڑھ رہے ہیں آپ, منع نہیں ہے بھائی, پڑھیے آرام سے, آپ کے پاس ٹائم ہے پڑھیے, لیکن کم سے کم بتائیے تو صحیح کہ آل ابراہیم کون ہے. اب جگر تھام کے بیٹھو, میری باری آئی. پیغمبر ختمی مرتبت رسالت بھرپور شباب پہ ہے, اور وہ وقت آیا کہ سرکار جب دولہا بنے, آپ کے چچا حضرت ابو الایمان ایک پرانا صندوق لیے ہوئے حاضر ہیں, اور جس کے اندر سے قبائے موسیٰ, کسی کا عصا, کسی کی کلاه. توجہ کریں آپ, بس آپ پہنچ گئے, اشارہ میرے لیے کافی ہے, اتنا آپ پہنچ جائیں, اشاروں میں بہت بڑی بات ہے. صندوق ہے, صندوق میں سے انبیاء کی میراث, انبیاء سے منسوب چیزیں نکال کر بھتیجے کو دے رہے ہیں, جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے, باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کی میراث کس کے پاس ہونی چاہیے؟ جو حقدار ہو نا. تو جو حقدار ہوگا اسی کے پاس تو انبیاء کی چیزیں ہوں گی نا. تو یہ پوری ملکیت, اور ملکیت کا مالک کون؟ سرکار ابو طالب.
اور ابو طالب کے پاس ہے صندوق اور چابی ہے جیب میں, اور نکال نکال کے سب چیزیں دے رہے ہیں, پورا مجمع دیکھ رہا ہے. ایک بہت غور سے سنیے, انشاءاللہ لطف آئے گا, اور جب جب سوچیں گے اس مجلس کو بار بار سنیے گا, مزہ آئے گا آپ کو. اس کے بعد منزل آتی ہے, جب آمادگی ہو گئی اور عقد کا مسئلہ آیا, نکاح کا مسئلہ آیا, تو آپ میری تائید کریں گے اس مسئلے میں. شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کچھ عربی سے قواعد سے واقف ہیں تو آپ اپنا صیغہ خود جاری کر سکتے ہیں, اپنا نکاح آپ خود پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی افضل موجود ہے, ہمارے کوئی اگر افضل موجود ہے, جیے ماشاءاللہ زندہ رہیں, اگر کوئی آپ سے افضل موجود ہے تو بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے, حکم یہ ہے, عقل یہ ہے, دانائی یہ کہتی ہے, حکمت یہ کہتی ہے کہ آپ اسے دعوت دیں, ٹھیک ہے نا. اب فرض کیجئے کہ آپ نے, میں یہاں پر آیا آپ کے یہاں, اور آپ نے محرم کے علاوہ کسی ایسے ایام میں مجھے دعوت دی, میں یہاں موجود تھا اور میں اسی غرض سے آیا, مگر کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے استاد چلے آ رہے ہیں, تو میں آپ سے کہوں گا معافی چاہتا ہوں, آپ نے مجھے بلایا سب کچھ, لیکن میں کیا کروں, میں شاگرد ہوں اور میرے استاد سامنے سے آ گئے, اب میں نہیں یہ پڑھیں گے. کچھ سوچ رہے ہیں آپ, ذرا سا پہنچ رہے ہیں. اچھا, استاد صاحب کو میں نے دے دیا, ابھی بیٹھے ہی تھے ابا قبا سنبھال کے, کہ اتنے میں سامنے سے آیت اللہ العظمیٰ آقا وحید خراسانی تشریف لے آئے. اب میرے استاد پڑھیں گے یا آقا آیت اللہ وحید خراسانی پڑھیں گے؟ اب تو وہ پڑھیں گے نا. صاحب وہ آ گئے, تھوڑی دیر گزری, ابھی شروع بھی نہیں ہو پائے تھے کہ اتنے میں, اب میں نام لوں گا, دیکھیے کون کون پہنچتا ہے نا. پڑھنا میرا کام ہے, پہنچنا آپ کا کام ہے. حسین ابن رو آ گئے, جن کے نام پہ آپ عریضہ ڈالتے ہیں. ہائے ہائے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جاگ کے سنیں مجلس. حسین ابن رو آ گئے, ہے نا. اب حسین ابن رو آ گئے تو یہ بتائیے, یہ آیت اللہ, مرجع, صاحب رسالہ صحیح, کچھ بھی صحیح, یہ پڑھیں گے یا وہ پڑھیں گے؟ اچھا, وہ بیٹھے ہی تھے ابھی کہ سرکار امام زمانہ تشریف لے آئے. ماشاءاللہ, بلند سلوات. اور ابھی امام زمانہ شروع ہونا چاہتے تھے کہ سامنے سے نجف کا مالک, کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے. جزاک اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے بچے بچے کے؟ میں نے اس لیے مثال قائم کی تاکہ میں پوری تمہید آپ کے سامنے گزارش کر دوں. اب سرکار موجود تھے, مگر انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, یہ باب العلم تھے, سامنے سے علم کا پورا مدینہ, پورا شہر آ گیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کس کی منزل آ گئی؟ یہاں تک آپ پہنچ گئے نا, میرے ساتھ ہیں آپ, دنیا سن رہی ہے, سماج سن رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی افضل سامنے آ جائے, یہ اس کا حصہ اس کو دے دیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کس حکمت تک ماننے والے ہیں, کس شریعت کے ماننے والے ہیں. مجھے اتنا پتا ہے, جس قانون سے میں نے مثال دی ہے اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا. ایک ایسی دلیل ہے جسے آپ کسی طریقے سے کاٹ نہیں سکتے. پیغمبر ختمی مرتبت ہے, رحمت للعالمین, کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے. ہم یہاں امام بارگاہ میں, باب العلم میں, امام بارگاہ میں, میری نگاہیں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ رہی ہیں, آپ کی نگاہیں بھی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم محدود ہیں یہاں پر. لیکن خاتم النبیین ایسا نہیں ہے, وہ ہے رحمت للعالمین. اس نے یوں نگاہ ڈالی تو دنیا کے اس کونے تک, ادھر نگاہ ڈالی تو دنیا کے اس کونے تک. میں کچھ کہہ رہا ہوں, سامنے نگاہ ڈالی دنیا کے اس گوشے تک, پیچھے کی طرف نگاہ ڈالی دنیا کے اس گوشے تک, چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا, سب سے افضل اسے نظر آیا. اور یہ جملے میرے نہیں ہیں, سرکار خاتم الانبیاء ایک مرتبہ پریشان ہوئے, نظر یمینا و شمالا, کبھی دائیں دیکھنے لگے کبھی بائیں دیکھنے لگے, اور ایک مرتبہ کہا اینا اینا امی, میرے چچا ابو طالب کہاں ہیں؟ جیسے آواز بلند ہوئی پیغمبر ختمی مرتبت کی, تو کمر سے ہرا پٹکا باندھے ہوئے, لگتا تھا کہ ایک شیر ہے جو چلا آ رہا ہے, یا یوں کہوں کہ اسد اللہ کا باپ شیر چلا آ رہا ہے. اور وہ سامنے حاضر ہو کے کہتا ہے لبیک یا ولدی. یہ ابو طالبی کو حق ہے جو یہ کہہ دے خاتم الانبیاء کو, میں کچھ کہہ رہا ہوں, لبیک یا ولدی, میرے لال
حاضر ہوں میں، بتاؤ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا چچا میرا عقد پڑھ دیجئے۔ اب میں یہ اپنی طرف سے کہوں اور اپنی کتابوں کا حوالہ دوں تو آپ کہیں گے صاحب اپنی کتابوں سے، آپ اہل سنت کی کتابوں کو لے لیجئے اور باقاعدہ اس میں سے دیکھ لیجئے، سب کے ہاں لکھا ہے باقاعدہ کہ عقد کے لیے پیغمبر اسلام نے منتخب کیا سرکار ابو الایمان جناب ابو طالب کو۔ بات ہو رہی تھی کہاں سے کہ آپ لمبی چوڑی صلوات پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے، صلوات میں آل ابراہیم کا تذکرہ ضروری ہے، آل محمد کا تذکرہ ضروری ہے، اور آل ابراہیم آپ کا پتہ نہیں ہے، آل ابراہیم کی نشاندہی ہونی ضروری ہے۔ لیجئے ہونے جا رہی ہے، اب میں پہلا عقدہ کھول رہا ہوں، مثالیں بہت سی ہیں مگر آج ایک ہی مثال پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ زندگی میں موقع ملے تو آہستہ آہستہ عرض کروں گا۔ کیا ہوا جب پیغمبر اسلام نے یہ موقع دیا تو سرکار ابو طالب نے بسم اللہ شروع کی۔ یہ یاد رکھیے گا میرے سننے سے پہلے کہ قرآن ابھی نہیں آیا ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ابھی جو کچھ بھی لبہائے مبارک سے سرکار ابو طالب کے نکل رہا ہے وہ ڈھل رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہے نا۔ اب ایک جملہ کہا، کیا کہا سرکار ابو طالب نے؟ ایک جملہ کہا، الحمد للہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن سلالت اسماعیل۔ حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اب میں چھوٹی سی مثال دوں ترجمہ کرنے سے پہلے۔ آپ نے مجھے بلایا کہ صاحب ایسے ایسے میرے بچے کا یہ عقد ہے، بجائے عقد کے میں کھڑا ہوا اور میں نے ایک مرتبہ اپنی تعریفیں کرنی شروع کر دی۔ میرا نام ریاض اکبر ہے، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میرے پاس فلاں جگہ کے اوپر جو ہے یہ مکان ہے، فلاں گاڑی میں استعمال کرتا ہوں، فلاں جگہ کا میں پرنسپل ہوں، فلاں جگہ کا میں یہ ہوں۔ آپ کہیں گے کس پاگل کو بلا لیا؟ بلایا ہے عقد کے لیے اور یہ کھڑا ہو گیا اپنے فضائل پڑھنے کے لیے، ہے نا؟ یہ موقع ہے فضائل پڑھنے کے، انٹروڈکشن کرانے کے، تعارف کرانے کے۔ ہے کسی کی مجال جو انگشت نمائی کرے سرکار ابو الایمان ابو طالب پر؟ جناب ابو طالب ایسے نازک موقع کے اوپر خاتم الانبیاء کو گواہ بنا کر، رسالت مآب کو گواہ بنا کر، رحمت للعالمین کو شاہد بنا کر پورے مجمع کے سامنے اپنے شجرے کا اعلان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں پہچانو میں ابو طالب ہوں، میں آل ابراہیم ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں ذریت اسماعیل ہوں۔ اب صاحب ہم لے گئے، ہم نے سب یہ سنا دیا، کتابوں کے حوالے دے دیے، اور قاری صاحب حافظ صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ مان گئے، کہنے لگا ہاں یہ کتاب میں تو بالکل ہے، بالکل صحیح، آپ تو پہچان گئے ہم۔ اب وہ گئے محلے کی مسجد میں، محلے کی مسجد میں گئے تو پھر وہاں وہی کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ اب ان سے برداشت نہیں ہوا، فوراً کوہنی ماری، کہنے لگے یہ تو بتا آل ابراہیم کون ہے؟ آل ابراہیم کے اوپر تو صلوات پڑھ رہا ہے اور اب تک فتوے دیتا آ رہا ہے اسی ابو طالب کو کہ ابو طالب نے ایمان نہیں لائے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آئے میں کچھ کہہ گیا قسم خدا کی، اب برداشت نہیں ہوا، کوہنی ماری، کہنے لگے آل ابراہیم پر صلوات پڑھ رہا ہے، بغیر آل ابراہیم کو صلوات پڑھے نماز نہیں ہے، مگر تجھے یہی پتہ نہیں ہے اسی کے کفر کے فتوے دے رہا ہے اور اسی آل ابراہیم پر صلوات پڑھ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور سارا دن ذرا صلوات کا محمد آل محمد۔ یہ آل ابراہیم کو پہچاننا اور آل محمد کو، اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارے یہاں یہ والی صلوات پڑھنا جو ہے منع ہے، منع نہیں ہے بھائی، جس کو توفیق ہو وہ ماشاءاللہ لمبی پڑھے، مگر ہمارے یہاں کیا ہے کہ نمازوں بھی 5 نمازیں ہیں اور اس کو مختصر کر کے 3 وقت میں ہمارے یہاں شریعت سہلہ ہے، آسان شریعت ہے، زندگی کو مشکل نہ بناؤ، آسان سے آسان نہیں، وہ پروردگار شریعت سہلہ، اور صلوات بھی کتنی مختصر ہے، اللہم
صلی علی محمد و آل محمد. کسی بھی جھگڑے میں، کسی بھی فساد میں، کسی بھی اختلاف میں، لوگوں کی قیل و قال میں کبھی مت آئیے. اصل مدرک کو رکھیے سامنے، اور وہ مدرک کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کے اوپر محور ہے، جس کو خود صاحب نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ میں چکی کے اس کیل کی طرح ہوں جس کے اوپر وہ پاٹ رکھا جاتا ہے اور وہ گھومتا ہے. وہ آسیہ جو چاروں طرف گھوم رہی ہے، وہ اسی اگر کیل نہ ہو تو یہ گھومنا بند کر دے. یعنی اگر مجھے نکال دیا جائے تو نہ عرش رہتا نہ فرش رہتا. کچھ باقی نہیں بچتا. میں آپ سے بالکل کلیئرلی بات کر رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں دعوے کے ساتھ. جس کو سوال کرنا ہو یہاں بھی جواب دینے کو تیار ہوں. نوریا من آیاتنا، اللہ نے معراج میں بلایا تھا پیغمبر ختمی مرتبت کو اپنی آیات دکھانے کے لیے. آخری جملہ آج کی مجلس کا، چونکہ میں ٹائم دیکھ لیا اسی لیے شارٹ کٹ ادھر سے ادھر گزر رہا ہوں تاکہ جلد سے جلد ربط مصائب کی طرف آ جاؤں. غور سے سنیے، اللہ رب العزت نے نوریا من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب مصطفیٰ کو اپنی آیات دکھائیں. کس کے لیے بلایا تھا معراج میں؟ اپنی آیات. دعوے کے ساتھ یہ بتائیے کون سی آیات دکھائیں پروردگار نے؟ معراج میں بلایا پیغمبر کو، زنجیر در ہلتی رہی، بستر گرم رہا، براق آیا، یہ ہوا وہ ہوا، پوری داستان ایک طرف، چونکہ اشرا چاہیے معراج کے اوپر الگ. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بتائیے آیات دکھانے کے لیے بلایا تھا، وہ آیات کون سی دکھائیں؟ آپ سب مل کے ایک ہی جواب دیں گے کہ جو آیا تھا لینے کے لیے وہ تو رک گیا تھا قاب قوسین تک. توجہ کریں آپ. مثلاً آپ نے بھیجا صاحب ایئرپورٹ سے، کہنے لگے ریاض اکبر عابدی صاحب آ رہے ہیں، صاحب لینے چلے آئیے. اور جو مجھے لینے کے لیے گئے وہ مجھے پہلے ہی مرکز سے بہت پہلے وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے میری منزل ختم ہو گئی، میں آگے نہیں جا سکتا. ارے بھائی آپ آئے تو کیوں لینے کے لیے؟ اگر آپ باب العلم تک مجھے نہیں لے جا سکتے تو آپ آئے تو کیوں لینے کے لیے؟ کہنے لگے میری حد ختم ہو گئی، میں اپنی منزل کو پہچانتا ہوں. ارے بھائی آپ پہچانتے ہیں مگر انتخاب کرنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا. ایک نیا آدمی آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، مرکز تک تو پہنچائیے، منزل مقصود تک تو پہنچائیے. اللہ جبریل امین کو بھیج رہا ہے حبیب کو لینے کے لیے، اور وہ جا کے قاب قوسین پہ رک کے کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے میری منزل ختم. تو اب یہ معراج کو بتائے گا کون کہ آیات دکھائی کیا؟ بھئی جس کو بھیجا تھا جو نقل کرے وہ تو رہ گیا ادھر کہ آگے آپ چلے جائیے. اچھا کیا دکھایا؟ جتنا بھی خلاصہ ہے ساری معراج کا صرف اتنا پتا ہے کہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا، پردے کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا تھا، ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی عقیق یمنی کی. انگوٹھی بھی پہچان لی، ہاتھ بھی پہچان لیا. توجہ کریں آپ، ہے نا؟ کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، اشاروں میں گزر رہا ہوں، اور اسی اشاروں میں لطف ہے، انہی کنایوں میں لطف ہے. مجلس کا مزہ ہی اشاروں میں ہے. خوب ہاتھ نکلا، ہاتھ پہچان لیا، میں اچھی طرح پہچانتا ہوں. انگوٹھی، انگوٹھی پہچانتا ہوں. اب بات ہوئی، بات کرنے کے لیے بلایا ہے نا اتنی دور، راز کی باتیں کرنی ہے، کچھ سیکریٹس ادھر سے ادھر منتقل ہونے ہیں، کچھ پلان ہونا ہے، بات ہونی ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب جو آواز سنی تو آواز کسی اور کی نہیں ہے، آواز علی ابن ابی طالب کی تھی. ٹھیک ہے نہیں تھی؟ ہے نا؟ پیغمبر اسلام سے جب زمین پر آئے، آپ سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے آپ سے بات ہوئی تو کیسے اور کس لہجے میں؟ کہ کلمنی بلغت علی ابن ابی طالب، مجھ سے اللہ رب العزت نے علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں یہ باپ اور بیٹے کا لہجہ ہی اللہ کو کیوں پسند آتا ہے. فاطمہ بنت اسد جب خرامہ گئی تھی کعبے کی طرف اور جدار کعبہ سے دیوار کو بس کیا تھا اپنے شکم میں اقدس کو اور دیوار نے در دیا تھا تو وہاں سے بھی ایک آواز آئی تھی ادخلی یا فاطمہ، ادخلی یا فاطمہ، اور وہ آواز جانی پہچانی تھی. کس کی تھی؟ علی کے باپ کی آواز تھی. ہائے ہائے، کیا سن رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں تھا باپ کا لہجہ، اس جگہ تھا بیٹے کا لہجہ. بھائی میں آپ سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں فضائل سننے کے لیے جگر چاہیے، جگر. فتوے دینے بڑے آسان ہیں، غلو کر رہے ہیں صاحب آپ.
نصیری ہوئے جا رہے ہیں, آپ کو تمیز نہیں ہے. ارے آپ کو تمیز نہیں ہے, آپ کو اللہ نے وہ طہارت نہیں دی ہے دماغ میں جو مسائل چھٹ سکے. فضائل علی کا آپ کو کیا پتا؟ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو محور بنا دیا ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں, کون سی آیات الہی دکھانے کے لیے بلایا تھا پروردگار نے؟ بتائیے آپ. صرف ایک ہی چیز ہے, معراج اور شب ہجرت. شب ہجرت میں بستر پہ سلایا تھا. کس کو سلایا؟ نبی جیسا بننا کر. جملہ حوالے کر رہا ہوں, اگر یہ ضائع کر دیا پورا اشرا ختم اسی جملے کے اوپر. شب ہجرت نبی جیسا بنا دیا, وہاں بلایا اپنا جیسا بنا ڈالا. یہی ہوا نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ علی کو اللہ کہتے ہیں, نہیں. یہاں اللہ رب العزت نسبتیں دے کر, فضائل و کمالات دے کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا خود نام بھی علی ہے, میں نے اپنے نام سے مشتق علی کو بنایا ہے. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر جملہ پھر واضح کر دوں, چونکہ مجھے پتا ہے شکوک میں مجھے نہیں چاہیے کوئی آدمی شک کی بیماری لے کے چلا جائے. ریاض اکبر کو یہ کبھی پسند نہیں ہے مجلس سے کوئی اٹھے اور شک کی بیماری لے کے چلا جائے. یقین کی منزل میں آئے اور یقین کے ساتھ دولت لے کے جائیں, خزانہ لے کے جائیں. جب پیغمبر اسلام گئے معراج میں تو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ معراج میں یہ بتائیے نالین مبارک تھی یا نہیں تھی؟ جلدی جلدی بولیے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. تھی نا. اور یہ نالین وہ تھی جو ابو تراب نے اپنے دستے مبارک سے گانٹھی تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولائے متقیان نے جسے اپنے دستے مبارک سے گانٹھی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولائے متقیان کے دستے مبارک سے مس ہو کر نالین گئی قدم مبارک سے, تو جبریل سے آگے بڑھ گئی. لگاؤ کفر کا فتویٰ, کہو کہ غلو ہو رہا ہے. ارے بھائی دلیل دے رہا ہوں, اس کے خلاف لائیے روایت کوئی سی. مذہب بدلنے کو تیار ہوں, چیلنج کر رہا ہوں میں جہاں جہاں آواز سنی جا رہی ہے. اب آپ بتائیے, نالین مبارک کے نیچے اب یہ ہے عرش, اور کعبہ کہاں ہے؟ عرش کے نیچے. انبیاء کہاں ہیں؟ عرش کے نیچے. رسول کہاں ہے؟ ڈر لگ رہا ہے نا, ابھی ڈر لگ رہا ہے. رسول کہاں ہے؟ نیچے. کعبہ نیچے, سبھی کچھ نیچے ہے. اور نالین کہاں ہے؟ کہ چلیں ذرا سے برداشت کریں. ممبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسے تھوڑا ہی ہے, ممبر کی ایک ذمہ داری ہے. تو اب نالین ہے قدموں سے مس شدہ, اور وہ ہے اتنی بلند کہ قاب قوسین و منزل سے گزر گئی. نالین, میں پیغمبر کو نہیں کہہ رہا ہوں, نالین. اور نالین کے نیچے ہے کائنات. ساری فضیلتیں ساری عظمتیں ہیں نیچے, نالین ہے اوپر. اس سے اوپر ہے خاتم محمد, اور محمد کے دوش پر ہے علی. کوئی غلط بات کہی میں نے؟ کوئی فتویٰ ہے کسی کا؟ ہو تو نکال دیجیے گا. ابھی ہے نا. دوش رسالت, علی کے قدم کہاں ہیں؟ دوش رسالت پر. اب جب دوش رسالت پر کہہ لیں گے یہ افضل ہو گئے, غلط. شاگرد ہے, اولاد ہے, بڑے بڑے ہیں. زبان رسالت چوس کر پلا ہے علی ابن ابی طالب. جب مولائے متقیان سے پوچھا گیا, ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہتے تھے, دعویٰ کرتے تھے, سلونی پوچھو مجھ سے. اور یہی شکایت لے کے علی ابن ابی طالب دنیا سے چلے گئے کہ جو علم جوش مار رہا تھا میرے سینے میں, وہ تم نے مجھ سے نہیں پوچھا. یہ پوچھ رہے ہو کہ بال کتنے ہیں, یہ پوچھ رہے ہو کہ نر و مادہ کی پہچان کیا ہے. وہ خزانہ تم مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہو کہ جو ایک پرندے کی طرح, جس طرح ایک پرندہ اپنے اس بچے کو دانا بھراتا ہے, اس طرح زکا کا لفظ ہے. پیغمبر ختمی مرتبت نے لعاب دہن مجھے چسایا ہے. میں نے اپنی ماں کا شیر نہیں پیا, لعاب رسول پی کر پلا ہوں میں. یہ وہ خزانہ ہے علم کا. تو اب آپ بتائیے, جو علی ابن ابی طالب اپنا تعارف کرا رہا ہے اس طرح سے,
تو یہ افضل مفضول کی بحث ہی کہاں سے آ گئی؟ اب تو یہ دیکھو کہ رسول کی زبان چوس کر پلنے والا علی جب اس کے فضائل و کمالات اتنے ہیں تو اس کے مولا محمد کے فضائل کتنے ہوں گے؟ ایک ذرا صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فضائل کتنے ہی ہو جائیں مگر مجلس کا ماحصل آنکھوں سے آنسو کا نکلنا ہے. اس لیے کہ کوئی خاتون، کوئی بی بی، کوئی معزمہ بہت دیر سے انتظار کرتی رہتی ہے کہ کب عزادار گریہ کریں اور آنسو بہائیں، کب مصیبت ہو. اللہ اکبر. اور کب عزاداروں کی بخشش کا ذریعہ ہمارے آنسو اس رومال میں پہنچ جائیں. اللہ اکبر. مصائب کی گھڑی اور محرم کے مصائب میں خاص طریقے سے کوئی روایت تو درکار ہوتی ہی نہیں، چونکہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے غم. صرف کربلا کہا آنسو نکلنے لگتے ہیں. وطن کی جدائی کہا کہ مدینہ چھوڑا تو مدینے کے معلوم ہے مدینے میں کوئی روایت آپ کے سامنے ابھی تک میں نے بیان نہیں کی، ابھی دخول کربلا تک بیان نہیں کیا ہے. لیکن انصاف سے بتائیں، ایک بیمار بیٹی کو باپ چھوڑ کر جا رہا ہے. آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہوں گی، باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے بیٹی سے اور بیٹی کو لگاؤ ہوتا ہے اپنے باپ سے. سارے جا رہے ہیں مگر ایک بچی کو چھوڑا جا رہا ہے اور وہ بچی ایک ایک سے التجا کر رہی ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کر، میری سفارش کرو میرے بابا سے، مجھے تنہا نہ چھوڑے، ہے نا. اور آخر میں یہ ہوا کہ اس بی بی نے اپنے بھیا کو گود میں لے لیا اور آواز دی، اماں بس ایک خواہش ہے، اگر آپ مجھے چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو میرے بھائی کو میرے پاس چھوڑ دیں. اس کے بعد جب یہ بھی منع ہو گیا تو پھر ایک جملہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اپنی مرضی سے میرا بھائی کسی کی گود میں آ جائے تو لے لیں. اور یہ ہوا تو کسی کی گود میں علی اصغر نہیں گئے، یہاں تک کہ ابا عبداللہ الحسین قریب آئے اور نہ جانے کیا جملہ کہا، ہمکر علی اصغر باب الحوائج ابا عبداللہ الحسین کی گود میں آ گئے. کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، صرف متوجہ کر رہا ہوں آپ کے اذہان کو تاکہ گریہ ہو سکے اور وہ مصائب آپ کے سامنے میں بیان کر سکوں. دوسری محرم کربلا میں داخلہ ہے جو آج کا دن تھا، اور آپ کو معلوم ہے اہل بیت سے منسوب حیوانوں تک کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ بھی آشنا ہو جاتے، اور اتنے بڑے آشنا ہیں کہ امام حسین بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ آگے بڑھ، مگر وہ آگے نہیں بڑھتا. روایت کا جملہ ہے کہ 7 گھوڑے بدلے مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھا. یہاں تک کہ جب سوال کیا گیا تو مختلف نام بتائے اور کسی نے کہا کہ یہ کربلا ہے، کربلا بھی کہا جاتا ہے. اور کربلا کہتے ہی امام حسین نے ایک جملہ کہا، ہاں یہ وہی مقام ہے کہ جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، ہے نا. مگر عزیزو تھوڑی دیر گزری ہے، جناب زینب الیاء مقام جیسے ہی اتری ہیں تو اتنے میں ایک ہوا چلی. جیسے ہی ہوا چلی تو چادر سرکی. بہت ہی مختصر مصائب پڑھتا ہوں میں، صرف احساس دلانا ہے مجھے. ذرا سی چادر کھسکی ہوا کے ذریعے سے، اور ایک مرتبہ بی بی نے ایک جملہ کہا، بھیا میرے ماجائے حسین جگہ اچھی نہیں لگتی اس لیے کہ چادر سر سے اتر رہی ہے. اللہ اکبر. ہاتھ جوڑ کے عرض کروں بی بی آپ نے صحیح پہچانا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں چادر نہ رہے گی. اور تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب الیاء مقام نے مٹی کو یوں اٹھایا اور سونگھا، اور اب جو سونگھا ظاہر ہے کسی کی نصیحت تو ہوگی نا، گھر میں کسی نے بتایا ہوگا کہ مٹی کی پہچان یہ ہے. جیسے ہی سونگھا تو ایک مرتبہ چیخ ماری، آواز دی، ماں جائے بھیا تمہارے خون کی بو آ رہی ہے اس زمین میں. ایک جملہ سن لیجئے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. داخلے سے پہلے آج کی صرف تاکہ روایت بھی مکمل ہو جائے
اور کسی کو یہ شکوہ نہ ہو کہ یہ روایت کا اشارہ نہیں ہوا، وہ سن لیجیے بس۔ ایک مقام پر کوئی آتا ہوا کوفے سے دکھائی دیا، اور جیسے ہی آتا وہ دکھائی دیا تو امام حسین نے جناب ابو الفضل عباس کے حوالے کر دیا کہ پوچھو کہاں سے آنا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے کہ سفیر حسین کوفے گئے ہوئے تھے، کوئی خبر نہیں تھی۔ جیسے ہی پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ تمہارا سردار کون ہے، سردار کی نشاندہی کی، اور وہ آیا اور اس نے اپنا سر سے جو ہے امامہ زمین پر پھینکا، گریبان چاک کیا، اور تڑپ کر اس نے جو ہے بتانا شروع کیا کہ میں کوفے سے اس وقت چلا تھا کہ جب دارالعمارت سے مسلم کی لاش گرائی جا رہی تھی، میں اس وقت چلا تھا جب رسی باندھ کر کھینچا جا رہا تھا۔ حسین ابن علی نے گریہ کیا اور چیخ ماری، اور تھوڑی دیر اس سے پہلے جو ایک جملہ تھا جسے میں سنانا چاہ رہا ہوں، وہی ثانی زہرا والا جملہ، وہ کیا تھا کہ امام حسین کرسی سے اٹھے تھے، اور کرسی سے اٹھ کے آپ نے ایک مرتبہ کہا علیک السلام یا اخی، علیک السلام یا اخی۔ جناب زینب نے ایک جملہ پوچھا تھا، بھیا یہاں کون ہے اس بیابان میں جو تمہیں سلام کر رہا ہے اور تم جواب سلام دے رہے ہو؟ عزیزو ایک جملہ کہہ دوں ہاتھ جوڑ کر، مصاحبی کے درمیان میں ہے، آج آپ جتنی بھی انگلی اٹھا کر زیارت کرتے ہیں یہ اسی شہید کی سنت ہے، اور یہ جواب ہے۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کو جواب فوری طور سے ملتا ہے۔ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلم نے آخری وقت میں انگشت اٹھا کر یہ کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بس جیسے یہ سلام کیا ادھر سے جواب آیا تھا علیکم السلام۔ حسین تڑپے اور ایک مرتبہ قریب آئے خیمے میں، جناب مسلم کی بچی کو بلایا اور بلا کر زانو پہ بٹھایا، دستے شفقت سر پر پھیرنے لگے۔ پتا ہے نا آل محمد کے بچے عام بچے نہیں ہوتے، بڑے خاص بچے ہوتے، صاحب معرفت بچے ہوتے۔ جیسی دستے شفقت پھیرنے لگے نا تو ایک مرتبہ بچی تڑپ کے کہتی ہے چچا جان، چچا جان کیا بات ہے؟ آج کی شفقت کا مطلب کچھ اور لگتا ہے، آج آپ ایسے دستے شفقت پھیر رہے جیسے یتیموں کے سر پہ دستے شفقت پھیرا جاتا۔ بچی تڑپی، حسین تڑپے، بوسے لینے شروع کیے، تسلی دے کر تڑپ کے ایک مرتبہ کہا بیٹا آج سے میں تمہارا بابا ہوں، تمہارا باپ مارا گیا۔ سکینہ کو قریب بلایا اور بلا کر ایک مرتبہ گوشوارے لیے، بچی کے کانوں میں پہنائے۔ عزیزوں پتہ ہے چھوٹی ننھی سی بچی نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پوچھا، بابا کیا وجہ ہے، کیا خاص وجہ ہے؟ کہا یہ یتیمہ ہو گئی۔ یتیمہ کا ترجمہ سکینہ کو پتہ چل گیا، جب بچی یتیمہ ہو جاتی ہے تو آغوش میں بٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسے دیے جاتے ہیں، کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، مگر یہ مسلم کی بیٹی کا مرتبہ تھا۔ ارے جب سکینہ یتیم ہوئی، ظالم کے تماچے، سکینہ تڑپ کے زمین پر گرتی تھی، ہائے چچا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔